السلام علیکم۔ بلائنڈ ریسورس فاؤنڈیشن پاکستان کی پیشکش الصفا آڈیو لائبریری میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے نوٹس برائے نہم اور دہم کراچی بورڈ، جسے آپ کی خدمت میں الصفا آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ مزید نوٹس اور کتب کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الصفا آڈیو لائبریری کو سبسکرائب کریں یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.brfpakistan.org۔ ہمارا رابطہ نمبر ہے 0300-111-2737۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو لازمی برائے سال اول نہم اور دہم۔ سبق نمبر 17 نعت۔ امیر مینائی، ولادت 1829، وفات 1900۔ تعارف۔ امیر مینائی اردو کے مشہور مورخ، شاعر و ادیب تھے۔ امیر احمد مینائی نام امیر تخلص تھا۔ وہ لکھنؤ کے دینی و علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ نے طب، لسانیات، تصوف، فلسفہ، فقہ، منطق، تاریخ، موسیقی، ریاضی اور قانون کے علوم حاصل کیے۔ آپ کا شمار بڑے علماء میں کیا جاتا ہے۔ آپ کو اردو، فارسی اور عربی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ نعتیہ شاعر۔ آپ نے حمد، نعت، مثنوی، قصیدے اور غزل میں اظہار خیال کیا، مگر خاص وجہ شہرت نعتیہ شاعری ہے۔ آپ کی شاعری عوام میں بہت مقبول ہے۔ کلام کی خصوصیات۔ امیر مینائی کے کلام میں صحت زبان اور فنی پختگی بہت نمایاں ہے۔ ان کے کلام میں سقم مشکل ہی سے ملے گا۔ تصنیفات۔ امیر مینائی متعدد کتابوں کے مصنف تھے۔ موجودہ تصانیف میں 2 عاشقانہ دیوان، میرات الغیب، صنم خانہ عشق اور ایک نعتیہ دیوان، محامد خاتم النبیین ہے۔ 2 مثنویاں، نور تجلی اور ابر کرم ہیں۔ ذکر شاہ انبیاء بصورت مسدس مولود شریف ہے۔ صبح ازل آن حضرت کی ولادت اور شام ابد وفات کے بیان میں ہے۔ نثری تصانیف میں انتخاب یادگار شعرائے رامپور کا تذکرہ ہے۔ ان کے علاوہ انتخاب یادگار، مینائے سخن، خیابان آفرینش بھی ایک مشہور کتابیں ہیں۔ لغات کی 3 کتابیں ہیں۔ سرمۂ بصیرت، ان فارسی عربی الفاظ کی فرنگ ہے جو اردو میں غلط مستعمل ہیں۔ بہار ہند ایک مختصر نعت ہے۔ سب سے بڑا کارنامہ امیر اللغات ہے، جس کی 2 جلدیں ہیں۔ الف ممدودہ و الف مکسورہ تک تیار ہو کر طبع ہوئی تھیں کہ انتقال ہو گیا۔ مختصر تعارف۔ امیر مینائی اردو کے مشہور مورخ، شاعر و ادیب تھے۔ امیر احمد مینائی نام امیر تخلص تھا۔ آپ نے حمد، نعت، مثنوی، قصیدے اور غزل میں اظہار خیال کیا، مگر خاص وجہ شہرت نعتیہ شاعری ہے۔ آپ کی شاعری عوام میں بہت مقبول ہے۔ ان کے کلام میں صحت زبان اور فنی پختگی نمایاں ہے۔ ان کے کلام میں سقم مشکل ہی سے ملے گا۔ متعدد کتابوں کے مصنف تھے۔ موجودہ تصانیف میں 2 عاشقانہ دیوان، میرات الغیب، صنم خانہ عشق اور ایک نعتیہ دیوان، محامد خاتم النبیین ہے۔ مرکزی خیال۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کو شاعری کے انداز میں بیان کرنا نعت کہلاتا ہے۔ اس نعت میں امیر مینائی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے ساتھ ساتھ نہایت جامع و بلیغ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کا احاطہ کر رہے ہیں۔ یہ نعت امیر مینائی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کی عکاسی کرتی ہے۔ خلاصہ۔ اس نعت میں شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لوگوں کے سردار ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور مسلمانوں کی سفارش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرنے والے اور سراپا نور ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سخی و فیاض تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مالک ہیں اور روز حشر اپنے امتیوں کو حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ تمام انبیاء کرام سے اعلیٰ ہے۔
دنیا کو چھوڑ دینے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی عقبہ کے مالک ہیں جو زمین پر سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رگ رگ شفقت اور رحمت سے بھری تھی۔ فرہنگ، الفاظ معنے: خلق کے معنی ہیں لوگ، عوام الناس۔ شافع محشر، شافع محشر کے معنی ہیں روز حشر سفارش کرنے والا۔ نور مجسم، نور مجسم کے معنی ہیں نور کا پیکر سراپا نور۔ مونس، مونس کے معنی ہیں ہمدم ہمدرد۔ رہبر، رہبر کے معنی ہیں رہنما راہ دکھانے والا۔ کان مروت، کان مروت کے معنی ہیں بہت سخی نہایت فیاض۔ قاسم کوثر، قاسم کوثر کے معنی ہیں حوض کوثر سے امتیوں کو پانی پلانے والا۔ تارک دنیا، تارک دنیا کے مالک ہیں دنیا چھوڑ دینے والا۔ مہر، مہر کے معنی ہیں محبت، شفقت، ہمدردی۔ دلبر، دلبر کے معنی ہیں پیارا، محبوب۔ سرور، سرور کے معنی ہیں سردار یا بادشاہ۔ مرسل داور، مرسل داور کے معنی ہیں انصاف کرنے والا۔ نیر اعظم، نیر اعظم کے معنی ہیں سب سے بڑا روشن ستارہ۔ ہمدم، ہمدم کے معنی ہیں رفیق، دوست، ساتھی۔ بحر سخاوت، بحر سخاوت کے معنی ہیں سخاوت کا سمندر۔ آیہ رحمت، آیہ رحمت کے معنی ہیں اللہ کی رحمت کی نشانی۔ ہادی، ہادی کے معنی ہیں ہدایت پہنچانے والا۔ مالک عقبہ، مالک عقبہ کے معنی ہیں آخرت کے مالک و مختار۔ مملو، مملو کے معنی ہیں بھرا ہوا، لبریز۔ شپر، شپر کے معنی ہیں حسین، نیک، خوبصورت۔ مملو، مملو کے معنی ہیں بھرا ہوا، لبریز۔ کثیر الانتخابی سوالات، دیے ہوئے ممکنہ جوابات میں سے ہر ایک کے لیے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ نمبر 1، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان ہو وہ نظم کہلاتی ہے۔ الف حمد، ب نعت، ج منقبت، د قصیدہ۔ جواب ہے ب نعت۔ نمبر 2، نصاب میں شامل نعت کے شاعر ہیں۔ الف مولوی اسماعیل میٹھی، ب نذیر اکبر آبادی، ج امیر مینائی، د ابوالحسن حفیظ جالندھری۔ جواب ہے ج امیر مینائی۔ نمبر 3، نصاب میں شامل نعت ماخوذ ہے۔ الف محامد خاتبین، ب خیابان آفرین شین، ج سیرت النبی، د کلیات اسماعیل میٹھی۔ جواب ہے محامد خاتم النبیین۔ نمبر 4، محامد خاتم النبیین کے مصنف ہیں۔ الف مولوی اسماعیل میٹھی، ب امیر مینائی، ج ابوالحسن حفیظ جالندھری، د میر انیس۔ جواب ہے ب امیر مینائی۔ نمبر 5، شاعر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوح علیہ السلام کا کہا ہے۔ الف دوست، ب بزرگ، ج ہمدم، د رہبر۔ جواب ہے ج ہمدم۔ نمبر 6، شاعر نے بحر سخاوت کہا ہے۔ الف حضرت آدم علیہ السلام، ب حضرت موسیٰ علیہ السلام، ج حضرت عیسیٰ علیہ السلام، د حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواب ہے د حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 7، نعت میں توصیف کی جاتی ہے۔ الف اللہ تعالیٰ کی، ب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ج انبیاء کرام کی، د صحابہ کرام کی۔ جواب ہے ب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نمبر 8، تارک دنیا سے مراد ہے۔ الف دنیا کو چاہنے والا، ب دنیا سے بیزار، ج دنیا کو چھوڑنے والا، د دنیا میں مصروف۔ جواب ہے ج دنیا کو چھوڑنے والا۔ نمبر 9، اس نعت میں مذکور انبیاء علیہ السلام کی تعداد ہے۔ الف 4، ب 5، ج 6، د 7۔ جواب ہے الف 4۔ اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1، خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حوالہ: مندرجہ بالا شعر نصابی میں شامل نعت سے لیا گیا ہے جس کے مصنف امیر مینائی ہیں۔ حوالہ شاعر: اس شعر کے شاعر امیر مینائی ہیں جو اردو کے مشہور و معروف شاعر و ادیب تھے۔ امیر احمد مینائی امیر تخلص تھا۔ آپ نے حمد، نعت، مثنوی، قصیدے اور غزل میں اظہار خیال کیا مگر خاص وجہ شہرت نعتیہ شاعری ہے۔
آپ کی شاعری عوام میں بہت مقبول ہے۔ ان کے کلام میں صحت زباں اور فنی پختگی بہت نمایاں ہے۔ ان کے کلام میں سقم مشکل ہی سے ملے گا۔ متعدد کتابوں کے مصنف تھے۔ موجودہ تصانیف میں 2 عاشقانہ دیوان میراث الغیب، صنم خانہ عشق اور نعتیہ دیوان محامد خاتم النبیین ہے۔ شعر نمبر 1 کی تشریح۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگوں کے سردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، جو تمام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل اور برتر ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی ہی رضا سے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی امت کی سفارش کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انصاف کرنے والے تھے اور ان کا رتبہ تمام انبیاء کرام سے اعلیٰ و برفا ہے۔ شعر نمبر 2۔ نور مجسم، نیر اعظم، سرور عالم، مونس آدم، نوح کے ہمدم، خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حوالہ: مندرجہ بالا شعر نصابی کتاب میں شامل نعت سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف امیر مینائی ہیں۔ حوالہ شاعر: اس شعر کے شاعر امیر مینائی ہیں، جو اردو کے مشہور و معروف شاعر و ادیب تھے۔ امیر احمد مینائی نام اور امیر تخلص تھا۔ آپ نے حمد، نعت، مثنوی، قصیدے اور غزل میں اظہار خیال کیا، مگر خاص وجہ شہرت نعتیہ شاعری ہے۔ آپ کی شاعری عوام میں بہت مقبول ہے۔ ان کے کلام میں صحت زباں اور فنی پختگی بہت نمایاں ہے۔ ان کے کلام میں سقم مشکل ہی سے ملے گا۔ متعدد کتابوں کے مصنف تھے۔ موجودہ تصانیف میں 2 عاشقانہ دیوان میراث الغیب، صنم خانہ عشق اور ایک نعتیہ دیوان محامد خاتم النبیین ہے۔ شعر نمبر 2 کی تشریح۔ نعت کے اس شعر میں امیر مینائی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور تھے۔ وہ تمام انسانوں میں ایک بہت بڑے روشن ستارے کی طرح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حضرت آدم علیہ السلام کے ہمدرد، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھی اور حضرت خضر علیہ السلام کے رہنما تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ تمام انبیاء کرام اور تمام انسانوں سے اعلیٰ برفا ہے۔ شعر نمبر 3۔ بحر سخاوت، کان مروت، آیا رحمت، شافع امت، مالک جنت، قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حوالہ: مندرجہ بالا شعر نصابی کتاب میں شامل نعت سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف امیر مینائی ہیں۔ حوالہ شاعر: امیر مینائی اردو کے مشہور معروف شاعر و ادیب تھے۔ امیر احمد مینائی نام اور امیر تخلص تھا۔ آپ نے حمد، نعت، مثنوی، قصیدے اور غزل میں اظہار خیال کیا، مگر خاص وجہ شہرت نعتیہ شاعری ہے۔ آپ کی شاعری عوام میں بہت مقبول ہے۔ ان کے کلام میں صحت زباں اور فنی پختگی بہت نمایاں ہے۔ ان کے کلام میں سقم مشکل ہی سے ملے گا۔ متعدد کتابوں کے مصنف تھے۔ موجودہ تصانیف میں 2 عاشقانہ دیوان میراث الغیب، صنم خانہ اور ایک نعتیہ دیوان محامد خاتم النبیین ہے۔ شعر نمبر 3 کی تشریح۔ اس شعر میں امیر مینائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار مبارکہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت، فیاضی اور مروت کا ایک بے کرہ سمندر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی تمام انسانیت کے لیے رحمت و شفقت تھا اور آج بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جنت کے اصل حقدار اور مالک ہیں۔ روز حشر جب تمام انسانوں کو اپنی اپنی فکر ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کریں گے اور انہیں حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ شعر نمبر 4۔ رہبر موسیٰ، ہادی عیسیٰ، تارک دنیا، مالک عقبیٰ، ہاتھ کا تکیہ، خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حوالہ: مندرجہ بالا شعر نصابی کتاب میں شامل نعت سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف امیر مینائی ہیں۔ حوالہ شاعر: اس شعر کے شاعر امیر مینائی ہیں، جو اردو کے مشہور و معروف شاعر و ادیب تھے۔ امیر احمد مینائی نام اور امیر تخلص تھا۔ آپ نے حمد، نعت، مثنوی، قصیدے اور غزل میں اظہار خیال کیا، مگر خاص وجہ شہرت نعتیہ شاعری ہے۔ آپ کی شاعری عوام میں بہت مقبول ہے۔ ان کے کلام میں صحت زباں اور فنی پختگی بہت نمایاں ہے۔ ان کے کلام میں سقم مشکل ہی سے ملے گا۔ متعدد کتابوں کے مصنف تھے۔ موجودہ تصانیف میں 2 عاشقانہ دیوان میراث الغیب، صنم خانہ عشق اور ایک نعتیہ دیوان محامد خاتم النبیین ہے۔ شعر نمبر 4 کی تشریح۔ امیر مینائی نعت کے اس شعر میں کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام کے رہنما اور ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے اور جنہوں نے دنیا میں دسترس رکھنے کے باوجود بھی اس دنیا کی آسائشوں کو ترک کر دیا تھا، تمام زندگی امت کی خیر خواہی کرتے رہے اور خود زمین پر سوتے رہے، نرم و گداز تکیے کے بجائے اپنا ہاتھ مبارکہ سر کے نیچے رکھتے تھے۔ شعر نمبر 5۔ مہر سے مملو ریشہ ریشہ، ناد امیر اب اپنا ہے پیشہ، ورد ہمیشہ دل برے شب پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حوالہ: مندرجہ بالا شعر نصابی کتاب میں شامل نعت سے لیا گیا ہے جس کے مصنف امیر مینائی ہیں۔ حوالہ شاعر: مندرجہ بالا شعر کے شاعر امیر مینائی ہیں جو اردو کے مشہور و معروف شاعر و ادیب تھے۔ امیر احمد مینائی نام اور امیر تخلص تھا۔ آپ نے حمد، نعت، مثنوی، قصیدے اور غزل میں اظہار خیال کیا، مگر خاص وجہ شہرت نعتیہ شاعری ہے۔ آپ کی شاعری عوام میں بہت مقبول ہے۔ ان کے کلام میں صحت زباں اور فنی پختگی بہت نمایاں ہے۔ ان کے کلام میں سقم مشکل ہی سے ملے گا۔ متعدد کتابوں کے مصنف تھے۔ موجودہ تصانیف میں 2 عاشقانہ دیوان میرات الغیب، صنم خانہ عشق اور ایک نعتیہ دیوان محامد خاتم النبیین ہے۔ شعر نمبر 5 کی تشریح۔ نعت کے اس آخری شعر میں امیر مینائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تمام انسانوں اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے سراپا رحمت و شفقت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رگ رگ انسانیت اور مسلمانوں کی خیر خواہی، محبت اور شفقت سے لبریز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل و کردار اس بات کا مظہر تھا۔ شاعر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کہتا ہے کہ میں کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہنے کو اپنا پیشہ ہی بنا لوں کہ شاید اس بہانے میری مغفرت ہو جائے اور میں اور میرا دل ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیں۔ نصابی کتاب کے مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1۔ 10 ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ الف: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا رحمت کیوں کہا گیا ہے؟ جواب: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا رحمت اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پوری دنیا کے انسانوں بلکہ پوری مخلوقات کے لیے رحمت و شفقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دستی میں بھی مساکین کی دستہ گیری کیا کرتے تھے۔ جو جہاں پر دسترس رکھنے والے اکثر خود بھوکے رہتے، پیوند لگے کپڑے پہنتے اور زمین پر سوتے تھے، مگر کسی کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، گالیوں اور تکالیف کے بدلے دعائیں کرتے تھے، جو ظلم و زیادتی کو معاف فرماتے تھے، جو اپنی امت کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے تھے۔ سوال ب: اس نعت میں کون کون سے نبیوں کا نام آیا ہے؟ جواب: اس نعت میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام آئے ہیں۔ سوال ج: قاسم کوثر سے کیا مراد ہے؟ جواب: قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حوض یا نہر عطا کی جائے گی جس کا نام حوض کوثر ہے، جس کا پانی نہایت شیریں ہوگا۔ جو اس کا پانی پیے گا اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میزبانی کرتے ہوئے اس نہر کوثر سے اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ قاسم کوثر سے یہی مطلب مراد ہے۔ سوال د: حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ جواب: حمد وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اس کی عظمت کا ذکر کیا گیا ہو۔ یہ نظم کسی بھی ہیئت میں ہو سکتی ہے۔ اس کی خصوصیات میں یہ باتیں شامل ہیں کہ حمد رسمی نہ ہو بلکہ یہ عشق الہی میں ڈوب کر لکھی جائے، ہر لفظ ادب و احترام سے بھرا ہوا ہو، شاعر کا لہجہ عاجزانہ ہو، زبان پاکیزہ اور شائستہ و بلیغ الفاظ والی استعمال کرنا۔ آخری اشعار میں مغفرت اور امت کی بھلائی کے لیے دعا کی گئی ہو۔ نعت یہ بھی نظم کی ایک اہم قسم ہے۔ جس نظم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، صفات اور اخلاق کی تعریف کی جائے وہ نعت کہلاتی ہے۔ موضوع کی وسعت کے پیش نظر کسی بھی ہیئت میں لکھی جا سکتی ہے۔ نعت کے لیے چند صفات کا ہونا لازمی ہے۔ حمد اور نعت کے درمیان حد فاصل ہونا ضروری ہے۔ نعت عشق رسول میں ڈوب کر لکھی جائے، زبان پاکیزہ اور الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے مطابق ہوں، لہجے میں عقیدت اور محبت ہو، نعت پر سوز اور پرتاثیر ہو۔ سوال ہے: نعت کے پہلے اور تیسرے شعر کی تشریح کیجیے۔ جواب کے لیے اشعار کی تشریح کا ملاحظہ کیجیے جو ابھی بیان کیے گئے ہیں۔
سوال نمبر 2، اس نعت کا مرکزی خیال بیان کیجیے۔ مرکزی خیال پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ سوال نمبر 3، نعت کے مطابق کالم الف کے الفاظ کو کالم ب سے ملائیے۔ کالم الف خلق کے، کالم ب سرور، کالم الف نوح کے، کالم ب ہمدم، کالم الف خضر کے، کالم ب رہبر، کالم الف ہاتھ کا، کالم ب تکیہ، کالم الف خاک کا، کالم ب بستر۔ سوال نمبر 4، درج ذیل سوالات کے جواب تحریر کیجیے۔ الف، شام اور نام کے پہلے 5 قوانین درج کیجیے۔ جواب: عام، بام، تام، جام، خام، دام، شام، عام، کام، گام، لام، نام۔ سوال ب، امیر مینائی کی نعت میں کون کون سے قافیے استعمال ہوئے ہیں؟ جواب: امیر مینائی کی نعت میں استعمال ہونے قافیے مندرجہ ذیل ہیں: محشر، پیمبر، رہبر، کوثر، بستر، شپر۔ سوال ج، ردیف کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ جواب: ایسے الفاظ جو نظم میں قافیے کے بعد بار بار آ رہے ہوں انہیں ردیف کہا جاتا ہے۔ مثلاً خوشیوں کو کر لیں عام کہ ہے عید کا یہ دن، جس کو کریں سلام کہ ہے عید کا یہ دن۔ مندرجہ بالا شعر میں کہ ہے عید کا یہ دن ردیف ہے۔ سوال نمبر 5، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں جو کہ کثیر الانتخابی سوالات میں بتا دیے گئے ہیں۔